السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی کو صدقہ کرنے کا مشورہ دے، امر بالمعروف کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، ان کے تعلقات اچھے کرا دے۔ اور جہاں تک صلح کرانے کی بات ہے تو صلح کرانا نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے، اور اس کے برعکس لوگوں کے تعلقات کی خرابی، آپس کا بگاڑ، فتنہ فساد دین کو مونڈ دینے والا ہے، دین کی صفائی کر دینے والا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اور متعدد جگہوں پر بھی کیا حکم دیا گیا کہ آپس میں لوگوں کے صلح کراؤ۔ یہاں اصلاح بین الناس کی بات ہوئی، اور الناس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کا مسلمانوں سے جھگڑنا اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جھگڑا خواہ مسلم اور مسلم کے درمیان ہو یا مسلم اور نان مسلم کے درمیان ہو یا کسی بھی دو شخصوں کے درمیان، اگر انسان کے پاس موقع ہو اس کی اصلاح کرنے کا تو وہ ضرور اس میں مدد کرے، اس فساد کو بڑھنے نہ دے۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فساد جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ دو تک نہیں رہتا، بڑھتے بڑھتے وہ دائرہ پھیلتا ہے، اور بعض اوقات باقی لوگ بھی اس کی زد میں اور لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ منکر جو ہے وہ منکر ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ امر بصدقۃ اور معروف کے بعد پھر منکر کی بات نہیں کی بلکہ بگاڑ کی بات کی۔ تو بگاڑ کس کے قائم مقام ہے؟ منکر کے۔ سورۃ الحجرات میں آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سورۃ الحجرات آیت 9 میں آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اور آپس کی اصلاح کرو۔ اور یاد رکھیے کہ اگرچہ دوسرے لوگ صلح کرانے میں، تعلقات کو درست کرانے میں مددگار ہو سکتے ہیں، جیسے بگاڑنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں، بعض اوقات دو لوگوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہوتا جتنا اور لوگ بیچ میں پڑھ کے جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات دو لوگوں کے لیے آپس میں صلح کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو تیسرا شخص بیچ میں پڑھ کے دونوں کے درمیان تعلق اچھا کرا سکتا ہے، لیکن تیسرے شخص کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب دونوں کی نیت درست ہو، کیونکہ قرآن پاک میں کیا حکم آتا ہے شوہر بیوی کے جھگڑے میں بھی ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے، نیت ہے ان کی، تو اللہ توفیق بھی دے دے گا، موافقت بھی پیدا کر دے گا۔ تو یہاں پر اصلاح بین الناس جو ہے کسی کے درمیان کرانا اور خود کوشش کرنا اس بات کی کہ تعلقات اچھے رہیں، یہ بہت ضروری۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں اگر کسی کی طرف سے ہو یا اپنی طرف سے تو فوراً ان کی تلافی کرتے جانا چاہیے۔ تلافی کیسے ہوتی ہے؟ مثلاً دو لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی، ایک دوسرے سے دل برے ہو گئے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر کسی کے لیے زبان سے سخت لفظ نکل گئے تو اچھے لفظ بول دیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ جب دل گواہی دے کے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ تو آگے بڑھ کے معافی مانگ لے، اور کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ یہ تین باتیں اگر خاموشی کے ساتھ کی جائیں تو ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو بہت علل اعلان کیا جائے۔ اور سرگوشی بھی گفتگو ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ سرگوشی گفتگو کی ایک قسم ہے، اور گفتگو اچھی ہو تو نتائج اچھے ہوں گے، اور گفتگو غلط ہو تو نتائج درست نہیں ہوں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں۔
کن سرگوشیوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو وہ کر رہے تھے. کب کر رہے تھے؟ رات کے وقت کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر. تو اشارہ تو ان کی اس حرکت کی طرف ہے. لیکن اس کو جنرلی بھی آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کی چپکے چپکے کی ہوئی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، بھلائی کم ہی ہوتی ہے. اور سرگوشی کرنا بذات خود کوئی بہت پسندیدہ فعل بھی نہیں ہے. یعنی وسپر کرنا جو ہے ایٹیکیٹس اور مینرز کے خلاف بھی ہے. انسان کو صریح ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اور نجوا کا روٹ کیا ہے؟ نون جیم واو. اور نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ رازداری کے انداز میں باتیں کرنا. بذات خود یہ کوئی مینرفل چیز نہیں، لیکن اگر اچھی بات ہے تو سرگوشی اچھی ہے، اور اگر بری بات ہے تو سرگوشی بری ہے. اٹ سیلف سرگوشی کوئی چیز نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے استعمال کی جائے وہ ویسی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں. ہاں، کون سی سرگوشی اچھی ہے؟ الا مگر من امرا، جو حکم دے. امرا یہاں حکم بھی ہے اور مشورہ بھی. ٹھیک ہے، جو مشورہ دے، کیونکہ سرگوشیوں میں عموماً مشورے دے سکتے ہیں نا، یہ کر لو وہ کر لو، چپکے چپکے. کس چیز کا؟ بصدقۃ، صدقہ کرنے کا. صدقے کو سرگوشی میں کرنا کیوں پسندیدہ ہے؟ صدقے کا حکم یا صدقے کے لیے کسی کو کہنا، اس کو چپکے چپکے کہنا کیوں پسندیدہ ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کے دو، چپکے سے دو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ تاکہ لینے والے کی عزت محفوظ ہو. تو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا نیکی کا حکم یعنی امر بالمعروف. یعنی امر بالمعروف کو بھی خاموشی سے ہونا چاہیے. کیوں؟ مثلا اگر آپ کسی میں غلطی دیکھتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے اصلاح؟ بہت علل اعلان نہیں. خصوصاً اگر کسی کی ذاتی کوئی غلطی ہے تو کیا کرے انسان؟ چپکے چپکے اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے. او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے. لوگوں کی اصلاح کا کام مثلا لوگوں کے درمیان اصلاح، اور اصلاح بمعنی صلح ہے. ٹھیک ہے، صلح یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرائے. لوگوں کے تعلقات اگر خراب ہوں تو کیا کرے؟ ان کے تعلقات کو باہم درست کرے، تعلقات کے بگاڑ کو صحیح کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کیا؟ ایسی سرگوشی کس لیے کرے گا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو. کیا دیں گے؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. تو اس آیت سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ سرگوشی جو ہے بذات خود کو بہت اچھی چیز نہیں، الا یہ کہ وہ اچھے کام کے لیے ہو. کیوں پسند نہیں کیا گیا سرگوشیاں کرنے کو؟ وجہ کیا ہے؟ چپکے چپکے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا کیوں نہیں اتنا اچھا؟ اور خصوصاً مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں، عموماً سرگوشی سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ضرور میری بات ہے، چاہے ان کی ہو یا نہ ہو، ان کے دل میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے. لیکن صدقے کی بات جو ہے وہ چپکے چپکے کی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد نیکی کے حکم کی. معروف کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یتعارفہ الناس، جو جانی پہچانی بات ہوتی ہے. مثلاً احسان کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات، خیر کی بات، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات. اور اصلاح بین الناس جو ہے، لوگوں کے تعلقات کی اچھائی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ ضرور ہمیں بتائیے. کیا چیز جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سے افضل؟ آپ نے فرمایا وہ اصلاح ذات البین ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے تعلقات اچھے کروانا. پھر فرمایا اور فساد ذات البین، لوگوں کے درمیان جو فساد اور جھگڑا ہے، ہی
جی سر کے بال مونڈ دینا، اس طرح پھیرنا. فرمایا یہ جھگڑا سر کو نہیں انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کا ایسے صفایا کرتا ہے جیسے سر پہ اس طرح پھیرا جائے تو سر کی صفائی ہوتی ہے، ایسے دین چٹ ہو جاتا ہے. تعلقات کا بگاڑ دین کی صفائی کر دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ایک کچھ کرتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک اس پہ الزام لگاتا ہے، دوسرا اس کی صفائی پیش کرتا ہے، پھر پہلا جو ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے. اب اس جھگڑے میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، بعضوں کا زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، بعضوں کا دوسروں پہ الزام، اسم مبینہ، اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی. اب آپ دیکھیں اس خاص واقعے میں بھی اگر غور کیا جائے تو وہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا کتنے لوگ اس میں انوالو ہو گئے تھے اس جھگڑے میں. اس جھگڑے کو بھی اگر سامنے مثال کے طور پہ رکھیں، کہاں کہاں تک اس کا اثر پڑا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. انسان اپنے مقصد سے، مشن سے ہٹ جاتا ہے اگر وہ جھگڑوں میں پڑ جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے تمام امور سے بچا جائے کہ جس سے جھگڑے جنم لیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے، یعنی دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اس کی طرف سے اچھی بات کرتا ہے. سورۃ المجادلہ آیت 9 اور 10 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے کام کی سرگوشی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کر سکتے ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو غمگین کرے. یعنی انسان کا دل بھی دکھتا ہے نا کہ اس نے مجھے آؤٹ کر دیا اور خود دوسرے کے ساتھ چپ کے راز شیئر کر رہا ہے. ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں دے سکتی. ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہو، اول تو یہ کہ یقین نہیں، اور اگر یقین ہو بھی جائے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پھر فرمایا ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا. یشاقق کا روٹ کیا ہے؟ شین قاف قاف، شق یا شق، مشاقہ. شق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے کرنا. تو جب کوئی چیز ٹکڑے ہو جائے، دو ٹکڑوں میں بٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. تو شق کا کیا معنی ہوا؟ پھٹ جانا. اذا السماء شقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، یعنی الگ الگ ہو جائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو مراد اس سے پھر کیا ہے؟ شق کا مطلب تو ٹکڑے ہونا، لیکن اس سے پھر آگے کیا نکلا؟ مشاقہ. مشاقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ ہونا. الگ ہونا، ایک پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، عداوت رکھنا، مخالفت کرنا، ڈفرنس آف اوپینین، رائے کا الگ ہونا، اور اس بنیاد پر پھر اپنے اپنے قبلے الگ کر لینا. ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے خلاف پارٹی بازی کرے گا. من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. تبینہ ظاہر ہو گئی، بین سے، بیان سے. اور رسول سے مراد کون ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بجائے آپ کی مخالفت، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، جیسے سنت کی مخالفت. اس کے بعد کہ ہدایت اس پہ واضح ہو گئی. تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ من بعد ما تبین لہ الہدی. تو الہدی سے مراد کیا ہے؟ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد یہ علم ہے؟ الہدا کا یہ معنی جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ دیکھیے میں نے جو ڈیفینیشن کی ہے الہدا کی، وہ کیا ہے؟ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور وہ علم کس پر مشتمل ہے؟ قرآن و سنت کے علم پر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پر آپ نے اس لفظ کو اس علم کے لیے استعمال کیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں وحی کے ذریعے.
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اس علم اور ہدایت یعنی الہدا اور العلم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پہ پڑے تو پھر اس زمین سے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بہت نفع مند چیزیں نکلتی ہیں، اور کچھ پانی روک لیتی ہیں، اگاتی کچھ نہیں، اور کچھ جو ہے نہ پانی روکتی ہیں اور نہ ہی کچھ اگاتی ہیں، یعنی بیکار وہ سب کچھ بہہ جاتا ہے. تو مثال اس ہدایت کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو الہدا سے مراد پھر کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے اپنے رسول کو دی، یا وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، علم نافع جس کو کہا جاتا ہے. ہم دعا نہیں مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا. تو اب آپ کو یہ بھی کچھ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس ادارے کا نام کسی انسان کے نام پر کیوں نہیں رکھا گیا، کسی شخصیت کے نام پہ کیوں نہیں رکھا گیا. عموماً آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی اسکول بنائے جاتے ہیں یا کوئی کالج بنتے ہیں یا یونیورسٹیز بنتی ہیں تو یا کسی شہر کے نام پہ یا کسی شخصیت کے نام پہ یا کسی اسکالر کے نام پہ ہوتی ہے نا ایسے. مثلاً قائد اعظم یونیورسٹی، مثلاً سر سید یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے، مثلاً کنگ ایڈورڈ کالج. آپ نے کبھی غور کیا؟ غور نہیں ہم کرتے عموماً. یعنی فرق کیا ہے؟ جب بھی کوئی اسکول بنایا جاتا ہے یا کوئی یونیورسٹی بنائی جاتی ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ بنایا جاتا ہے تو عموماً شخصیتوں کے نام پہ بنتا ہے. کسی نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تو اس کے نام سے کوئی اسکول کالج منسوب کر دیتے ہیں، یا پھر کسی شہر کے نام سے، جس شہر میں وہ ہے. مثلا گلاسکو میں یونیورسٹی تو یونیورسٹی آف گلاسکو ہو گئی، ٹورانٹو میں تو یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہو گئی. تو شہروں کے نام سے. لیکن جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں نہ وہ کسی شخصیت کے نام پر ہے اور نہ ہی کسی شہر کے نام پر ہے، وہ اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا نام ویسا کام. تو نام بھی کیا ہے؟ وہ علم، وہ رہنمائی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی کسی اور کی باتیں، انسانوں کی باتیں نہیں ہوں گی، اوریجنل سورسز سے، قرآن اور سنت سے رہنمائی لی جائے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بات یہ ہے کہ من بعد ما تبین لہ، تبین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پہ واضح ہو گیا، بات کھل گئی، روشن ہو گئی، سمجھ آ گئی اس کو. یعنی جس کو قرآن و سنت کی کوئی بات سمجھ آ گئی اور پھر اس کے باوجود وہ اس بات کو مانتا نہیں اور اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے شخص کا پھر انجام کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھر رہا ہے، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے. کیونکہ دنیا میں کیا، انسان جو چاہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. لیکن آخرت میں وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات کو سمجھ کے پھر اللہ رسول کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی کر دی. اور نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر، بلکہ الٹا اٹھ کے مخالفت بھی شروع کر دی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک سنت کو آپ نہیں مان رہے، یہ قرآن کا کوئی حکم آپ خود نہیں مان رہے، بات تو بہت بڑی. لیکن یہ کہ زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ مخالفت کرنا. کہ ایک حکم کا جب پتہ چل جائے یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، پھر اس پر حجت بازی کرنا اور اس کی مخالفت کرنا، اس کی اپوزیشن کرنا کہ یہ مت کرو. مثلاً آپ کسی کو روکیں کسی اچھے کام سے، تو یہ کیا ہے؟ آپ اپوز کر رہے ہیں، اس کو مخالفت کر رہے ہیں، اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسا شخص دنیا میں تو جو کرتا ہے وہ اس میں بڑا خوش ہے، کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ بڑا ہی اچھا سوچ رہا ہوں. لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم. نصلہ کس سے ہے؟ سواد لام یہ سلیون، جلنا، جھونکنا. تو ہم اس کو جھونکیں گے، یعنی سزا کے طور پہ داخل کرنا. کس میں؟ جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے. مصیر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو. سب سے بدترین جگہ ہے جس میں کوئی جائے. کیونکہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر، سبیل المومنین کون ہے یہاں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس میں سب سے بڑھ کر صحابہ کرام. یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے تو ہم اس کو پھر جدھر وہ چاہے گا ادھر ہی موڑ دیں گے. کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا مطلب کیا ادھر ہی موڑ دیں گے، یعنی گمراہ کر دیں گے اس کو، پھر اس کو ہم گمراہی میں ہی ترقی دیں گے. سمجھ رہے؟ اور جتنی زیادہ وہ مخالفت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ معنی ہے اس کا. دوبارہ دیکھیں، پہلے تو لفظوں کو دیکھا تھا نا، اب آپ دیکھیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جس نے مخالفت کی رسول کی. اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر ہے، یاد رکھیے، جو سنت کی مخالفت ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، بات پتہ چل گئی اس کو. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کر لیا. تو مومنوں سے مراد یہاں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول پر کون تھے؟ صحابہ کرام. یعنی میں یہاں مومنین کو صحابہ کرام کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو الرسول پر ایمان لانے والے المومنین یہی تھے. تو ان کے طریقے کو چھوڑ کر، یعنی جس طریقے پر دین کو صحابہ نے سمجھا اور سیکھا، اس کو چھوڑ کر اپنی عقل سے، اپنی خواہشات سے، اپنے خیال سے دین کو انٹرپریٹ کرنا اور اپنی ایک الگ ہی راہ نکال لینا اور کہنا کہ میں سب سے دیندار ہوں بڑا، اس کا انجام گمراہی کے سوا کچھ نہیں. دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم. اچھا، بعض لوگ آج کے دور میں کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے. بہت عام ہے یہ بات. سنت کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کی وجہ سے تو بہت اختلاف ہو گئے. قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، لہٰذا ہر شخص خود پڑھے اور خود ہی مطلب نکال لے. اب دیکھیں کہ اگر آپ خود ہی مطلب نکال رہے ہیں صرف عربی زبان پڑھ کے، اب مثلاً الہدا کا ویسے لفظی معنی کیا ہے؟ ہدایت، گائیڈنس، لیکن یہ انکمپلیٹ معنی ہے جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے. یعنی جو معنی میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا. اس معنی کو بتانے کے لیے کس سے سہارا لینا پڑے گا؟ حدیث سے سہارا لینا پڑے گا. تو حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن کے اندر سے کوئی آیت پڑھ کے جو اس کی عقل میں سما گیا، وہ اپنا مرضی کا مطلب نکال کے مرضی کی زندگی گزارے، تو یہ کس طریقے کو چھوڑنا؟ سنت طریقے کو چھوڑنا اور سبیل المومنین کے طریقے کو چھوڑنا ہے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑنا ہے. مثلاً اگر قرآن میں نماز کا حکم لکھا ہوا ہے، نماز قائم کرو. اچھا جناب، آپ صلاۃ کا لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی صلاۃ کا مطلب ہے پریئر. قرآن کہتا ہے اپنی پریئر پرفارم کرو. پریئر کیا ہے؟ دعا ہے. پریئر کا پھر وہ مطلب دیکھ لیجیے دعا ہے. بھی دعا مانگ لو، جہاں بیٹھے ہو مانگ لو، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مانگ لو، چلتے پھرتے مانگ لو. لوگوں نے یہ مطلب کیے ہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں مرضی بیٹھے دعا کر لو، ہاتھ منہ دھو لو، دعا کر لو صاف ستھرے ہو کے. اگر کوئی یہ معنی نکال کے اس قسم کی دعائیں کر کے وہ سمجھے میں نے نماز قائم کر لی، تو اس نے کیا چھوڑا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا، مومنوں کا طریقہ چھوڑا. صحابہ کرام نے صلاۃ کا یہ مطلب کہیں نہیں لیا تھا. تو کسی بھی ڈکشنری سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے آپ. خالی کسی لینگویج کی کتاب سے آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو ووکیبلری آئی ہے وہ لغت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ شریعت کی ڈکشنری میں بھی دیکھنی پڑے گی. اسی لیے ہر لفظ کے آپ نے دیکھا ہوگا لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں. مثلا صوم، صلاۃ، حج کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو اب آپ خالی ارادہ کرنے کے بیٹھے رہیں کہ میں حج کروں گا تو گھر میں ہی حج ہو جائے گا. تو اس میں لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے. اس کے زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. اب کوئی کہے کہ میں نہا کے پاک کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو تو یہی کافی ہے. تو زکوٰۃ کا معنی سے نہانے سے پاک ہونے والا نہیں ہے، یا خالی تزکیہ کی باتیں کر کے پاک ہونا یا سوچوں کو یا دل کو پاک کرنا، یہ نہیں مراد. اس سے مراد مال کو پاک کرنا، اور مال کو بھی ایک خاص طریقے پہ پاک کرنا، سال گزرنے کے بعد ایک خاص اماؤنٹ کے ساتھ ایک خاص جگہ پر دے کر اسے پاک کرنا مراد ہے. تو یہ سب وضاحتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟
قرآن سے بھی چلیں گے اور قرآن کے ساتھ سنت سے بھی، اور پھر صحابہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا. یہ بے حد ضروری ہے کہ دین کو صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا تھا، وہ کیا کرتے تھے. آج جب ہم دین کو سمجھنے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فلاں اسکالر کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، اسکالرس کو آپ دیکھیں، سنیں، پڑھیں، مگر اس سے پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ خود قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، خود سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر یہ طریقہ چھوڑا تو بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ تباہ آزمائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ گمراہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ساتھ اللہ بہت سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور شبہ شکوک پھیلاتے ہیں، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں، وہ تو 200 سال بعد کتاب لکھی گئی، جہالت کی بات ہے، پتہ ہی نہیں کچھ حقیقت، اور منمانے فیصلے کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی بھی ریسرچ کے بارے میں کوئی یہ فتوی دینے، کیا پتا اس نے صحیح دیکھا بھی کہ نہیں، صحیح سنا بھی کہ نہیں، صحیح پڑھا بھی کہ نہیں، صحیح تجربہ بھی کیا کہ نہیں. تو شک تو آپ کسی کے اوپر بھی کرنا شروع کر دیں، تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ آگے بڑھ کے دیکھیں بھی تو صحیح کہ یہ سارا علم کہاں سے اٹھا، کس طرح اس کی حفاظت ہوئی. پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے. ایک اخبار اور ایک ٹیلی ویژن پہ سنی ہوئی خبر کو تو آپ قرآن کا حرف سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو آپ جھٹلانا چاہتے ہیں اور بالکل شکوک و شبہات کا شکار ہو کے ان سب کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طرز عمل درست نہیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے. پیچھے آپ دیکھیں کتنی دفعہ اس پارے میں رسول کی اطاعت اور ان چیزوں پہ بات ہوئی، پچھلے پارے میں اتباع کی بات ہوئی، اور یہاں پر مخالفت کی بات ہوئی کہ صرف نافرمانی نہیں، مخالفت. جو مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حکم کیا ہے اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے گا، تو وہ پھر گمراہی میں جا پڑے گا اور اس کو ہم جہنم میں جھونکیں گے سزا کے طور پر، اور اس کا بدترین ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ المجادلہ میں بھی آتا ہے کیا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ نچلے لوگوں میں سے ہیں. پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذالک، اور اس کے علاوہ کو معاف کر دے گا. دونا کا لفظ جو ہے نا، اس کو بھی اردو میں ایک لفظ سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن علاوہ یا سوا اس کا عام معنی کیا جاتا ہے. دونا کا معنی اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، ورے پرے بھی ہوتا ہے، یعنی علاوہ بھی اور قلیل بھی، کم تر بھی ہوتا ہے. نیچے، اوپر، آگے، پیچھے، ورے پرے. ٹھیک ہے، یعنی کس چیز کے ادھر اور کس چیز کے ادھر. تو یہاں کیا معنی ہے کہ شرک سے کم تر کو، لیکن کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے وہ خود چاہے گا، وہ بھی مشروط ہے. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا دور تک بھٹکنا. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم. شرک کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2، شرک اکبر اور شرک اصغر. اکبر کیا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا. اور اصغر کیا ہے؟ جیسے ریاکاری اور دکھاوا، یعنی اللہ کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ کسی اور کو بھی بیچ میں شامل کر لینا. اور شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید. تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی، اپوزٹ سے پہچانی جاتی. جیسے دن کس سے پہچانا جاتا ہے؟ رات سے، رات دن سے. تو شرک کو جاننے کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ توحید کا جاننا ضروری ہے. توحید آپ کو صحیح سمجھ میں آ گئی تو شرک کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگ جائیں گی کہ شرک کیا چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا. ان یدون، اب اس شرک کی تفصیل ہے کچھ.
اور خصوصاً وہ شرک جو اہل عرب کے ہاں پایا جاتا تھا. اس میں صرف اہل مکہ نہیں، مدینہ کے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ مجموعی طور پہ عربوں کا دین کیا تھا؟ شرک. حالانکہ وہ کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور ان کا دین کیا تھا؟ توحید. اور وہ آئے کیوں تھے یہاں؟ اپنی اولاد کو لا بسائے کیوں تھے؟ کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکا لیا. ان یدعونا، اب شرک کی ایک قسم، نہیں وہ پکارتے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے. ان یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. الا، مگر، اناثن، کس کو؟ دیویوں کو. اناث جو ہے یہ انسا کی جمع ہے، انسا سے. انسا کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی کو، عورت کو. مؤنث اسی سے. تو یہ اللہ کو چھوڑ کے دیویوں کو پکارتے ہیں. کیا نام تھے ان کی دیویوں کے؟ لات، عزا، منات، نائلہ. پھر اسی طرح فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ خدا کی بیٹیاں. تو یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو. انہوں نے دیویاں کیوں بنا رکھی تھی؟ دیویوں کو خدا کیوں مانتے تھے؟ یہ خدا کے ساتھ کیوں شریک کیا ہوا تھا؟ اگرچہ مذکر بت بھی تھے لیکن زیادہ تر کیا تھے؟ مؤنث. کثرت کے ساتھ مؤنث بت تھے. مؤنث اس لیے کہ جب یہ بت بناتے تھے نا تو سٹیچوز میں عورت کا جو سٹیچو ہوتا ہے، یہ جو فیمیل کا سٹیچو ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. پھر یہ ان کو عورتوں والے لباس پہناتے تھے اور زیورات پہناتے تھے. وہ جو سارے ان کے نام پہ آتے تھے نا وہ پھر ان کے اوپر پہناتے تھے. اگر آپ آج بھی کسی ٹیمپل وغیرہ میں جائیں تو آپ روزانہ تقریباً میرے خیال ہے کپڑے تبدیل کراتے ہیں، اور بہت ہی گوٹے کناری والے بعض اوقات اور بہت ہی خوبصورت قسم کے. اور اگر آپ تصویریں بھی دیکھیں دیویوں کی، یعنی بتوں کی، عام طور پر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. تو اٹریکشن کی وجہ سے، یعنی انہوں نے خدا کا شریک اگر کسی کو بنایا تو اناث کو بنایا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے. اور ویسے بھی ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے انسا بنی فلان، بنو فلاں کی دیوی. یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا الگ مقرر کیا ہوا تھا. سب نہیں مارتے تھے لڑکیوں کو. یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا. ویسے بھی انسا ان کے ہاں کمزور چیز تھی. آپ کو معلوم ہے انسا کا معنی کیا ہے؟ یا اناث کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ایک تھا نا لڑکی. اناث کہتے ہیں نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز کو. نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز، اور اس کا معروف استعمال عورت کے لیے ہوتا ہے. کمزور اور عاجز جو کسی کام پر قادر نہ ہو. یہ ڈکشنری میننگ ہے انسا کا. کمزور اور عاجز جو کسی کام پہ قدرت نہ رکھے. نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز. اور تقریباً ہر کلچر میں کچھ عورت ہوتی بھی نرم نازک ہے اور کچھ اس کو اس کے حسن اور خوبصورتی کو پیش بھی اسی طرح زیادہ کیا جاتا ہے. اس کی نرم و نازکی کو ہی زیادہ ابھارا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈال بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں حسن کا اگر سمبل عورت میں تو اس کی طاقت کو نہیں بلکہ اس کی نرمی کو لیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں ان کی عقل ماری ہوئی ہے کہ ویسے ہی وہ کسی کام کے قابل نہیں، تو پھر حیرت کی بات ہے کہ اس کو وہ خدا کے برابر کر دیتے ہیں. کسی بھی چیز کو خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس کو خدا کے برابر کرنا ہی ایک جرم ہے. اور کہا یہ کہ پھر ان کی عقل ماری گئی کہ ان کو خدا کے برابر کر رہے ہیں جو ویسے ہی ان کے خیال میں کسی کام کے قابل نہیں. تو یہ سب کیا تھا؟ شیطانی فریب تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے نا ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو یہ دراصل ان کی بے عقلی کو اور بے وقوفی کو مزید ثابت کیا جا رہا ہے کہ تم کر کیا رہے، ہوش میں آؤ. غور کریں نا آپ، یعنی امیجن کریں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اس کے بعد اور کس کو انہوں نے خدا بنا رکھا اور شریک کرتے ہیں؟ شیطان کو. اور نہیں وہ عبادت کرتے مگر شیطان کی جو سرکش ہے. مرید کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک مرید بھی ہوتا ہے. مرید کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، جو پیر کا مرید ہوتا ہے. تو یہاں مرید نہیں ہے، مرید ہے. مرید سے معنی بدل جائے گا زبر سے. مرید ہوتا ہے سرکش، ہر خیر سے خالی. میم رے دال اس کا روٹ، تو اسی سے مرد بھی نکلا. ٹھیک ہے.
ایک طرف اناس کو پوچھتے ہیں اور دوسری طرف شیطان مرید کو پوچھتے ہیں جو سرکش ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ شیطان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ سورۃ یاسین میں وہ مشہور آیت سب کو پتہ ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور یدعونا جو دعا ہے، دعا میں پکار بھی ہے اور پھر دعا عبادت کا خلاصہ بھی ہے. تو اس لیے یدعونا کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں. کیا؟ نمبر 1 پکارنا اور نمبر 2 عبادت کرنا. الدعاء ہی العبادہ، دعا سراسر عبادت ہے. تو اس لیے یہاں ہم ایک دفعہ پکارنے کا معنی کر رہے ہیں اور دوسرے میں عبادت کا، کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی دونوں طرح شیطان کی عبادت ہوتی تھی، حصی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. حصی طور پر کیا کہ باقاعدہ یہ جنوں کے نام پر، شیطانوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، ان کی پناہ لیتے تھے، جنوں سے پناہ لیتے، شیطان کی پناہ لیتے تھے. اسی لیے کیا کہا، شیطان کی لینے کی بجائے شیطان سے لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کا الٹ تھا. کیا؟ جب یہ کسی جنگل میں اترتے، وادی میں جاتے تو کہتے کہ میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتا ہوں اپنے آپ کو خطروں سے بچانے کے لیے. اور ویسے بھی جادو وغیرہ کرنے کے لیے کیا کرتے لوگ، اور آج بھی کرتے ہیں، شیطانوں کو پکارتے ہیں اور شیطانوں کے نام لکھتے ہیں اور اس قسم کی لغویات کرتے ہیں. تو حصی طور پر بھی. اور اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا سٹینک ورشپرز. باقاعدہ ایک کلٹ ہے جس میں آج بھی قربانیاں ہوتی ہیں شیطان کے نام کی اور اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے. تو یہ ہے حصی عبادت شیطان کی. اور مانوی کیا ہے عبادت؟ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الخضوع والتذلل، کسی کے آگے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا. تو جب ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، سر جھکایا ہوتا ہے ہم نے، تبھی تو مانتے ہیں. اگر ہم اس کی نہ مانیں تو وہ عبادت نہیں شمار ہوگی. تو عبادت اطاعت کے معنوں میں ہوتا ہے. کسی کی اطاعت دراصل اس کی عبادت ہے. سورۃ مریم آیت 44 میں بھی آتا ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان. یہ کس نے کہا تھا؟ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد کو کہ اے والد، اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. تو وہ کیا کرتے تھے جس کو شیطان کی عبادت قرار دیا گیا؟ بت گر تھے، بت پرست تھے. تو بت پرستی کو کیا قرار دیا گیا؟ شرک کو کیا قرار دیا گیا؟ شیطان کی عبادت. اچھا، تو شیطانوں کی عبادت یہ کس طرح کرتے تھے؟ یعنی شرک اور شیطان کی عبادت جو ہے لازم و ملزوم ہے. شیطان رحمان کا دشمن ہے. وہ ہمیشہ کیا طریقے اختیار کرتا ہے کہ لوگ رحمان کی بات نہ مانے، وہ میری مانے. اور رحمان کی بات اور شیطان کی بات جہاں آمنے سامنے آ جائے، وہاں رحمان کی بات چھوڑ کے شیطان کی ماننا کیا ہے؟ دراصل شرک. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. سورۃ الانعام آیت 121. اس میں بھی کیا مانا ہے؟ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. اگر ان کی بات تم نے مانی تو بے شک تم بھی مشرک ہوگے. اور خصوصاً مشرکین کے بارے میں آیت نمبر 137 سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا بڑا خوبصورت بنا دیا، حالانکہ کتنا بھیانک کام تھا. لعنہ اللہ. شیطان کون ہے؟ جس پہ اللہ کی لعنت. کب کی تھی اللہ نے لعنت اس پہ؟ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا. وقال، اور اس نے کہا تھا. کب کہا تھا؟ اسی موقع پر. کیا کہا تھا؟ لأتخذن، البتہ میں ضرور بناؤں گا، ضرور لے لوں گا. اتخذن تاکید کا صیغہ ہے، اہتمام سے لوں گا، ضرور باز ضرور لوں گا. من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضہ مقرر کیا ہوا، طے شدہ، مقدر. شیطان کا چیلنج تھا بنی انسان کے لیے کیا؟ کہ وہ انہیں ضرور اپنے رستے پہ لے جائے گا. یہاں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شیطان باتیں بھی کرتا ہے.
قال، اس نے کہا، یعنی وہ دلوں میں بھی ڈالتا ہے خیال اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا ہے. سورۃ الاعراف آیت 16 اور 17 میں آتا ہے، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا. کیوں بیٹھ جاؤں گا؟ بھٹکانے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر میں ضرور ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے، ان کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی. سورۃ بنی اسرائیل آیت 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا شیطان نے أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي، اگر تو نے مجھے مہلت دی إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں اس کی اولاد کو ضرور ضرور پھانس لوں گا. کس کی اولاد کو؟ آدم کی اولاد کو. سورۃ الحجر آیت 39-40 میں آتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا، سب کو بھٹکا دوں گا. اتنا زبردست اس نے چیلنج کیا، ایسا دعویٰ کیا اور ایسا تاکیدی طور پہ کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چن لیے گئے، مخلص ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں آیت 100 میں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو دوست بناتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون. تو بات یہ ہے کہ شیطان نے تو ایک دعویٰ کیا اور ایک چیلنج کیا، اور اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کام پہ دن رات لگا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کا ترنے والا بنتے چلے جاتے. انشاءاللہ آگے تفصیلی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی جہاں شیطان کا ذکر آئے گا. ابھی تو چونکہ شرک کی بات آ رہی ہے نا، تو اس لیے ضمنی طور پر یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ شیطان نے بہت زور شور سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کا ایک حصہ ضرور اپنے ساتھ ملا لوں گا، لازماً لے لوں گا، اور ایک بڑا حصہ لے جاؤں گا. اور اسی لیے اس دن جو بات ہو رہی تھی کہ جہنم میں انسانوں کی اکثریت ہوگی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں کیا کروں گا؟ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. اُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا. امنیاں کہتے ہیں جھوٹی امید کو، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. جھوٹی امیدوں سے مراد کیا ہے یہاں؟ خواہشات، حسین خواہشات. انسان کے سامنے اس کی خواہشات کو بہت خوبصورت بنا دوں گا، اور ہر انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، جس چیز سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے، وہ اسی کے مطابق جال بنتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سوچنے کا. اگر کسی کو شر میں دلچسپی ہے نا تو وہ شر کا جال بنتا ہے، اور اگر کسی کو خیر میں دلچسپی ہے نا تو خیر کا جال اس کے سامنے بنتا ہے. مثلا چھوٹی سی مثال، آپ کو اب الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کا شوق ہو گیا. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ کس طریقے سے آتا ہے؟ اذان ہو گئی ہے مغرب کی اور وقت جا رہا ہے، وقت تنگ ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیکھو اسی وقت تو تمہیں سمجھ آنے لگا سبق، 10 دفعہ پڑھ کے ہی اٹھو، چاہے آدھا گھنٹہ گزر جائے، کوئی بات نہیں، نماز تو ہو ہی جائے گی. اگر تم ابھی اٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ پھر پتہ نہیں کوئی تمہیں پڑھنے دے گا کہ نہیں پڑھنے دے گا. تو پہلے کام ختم کرو، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا آخر. پہلے کام ختم کرو پھر نماز پڑھ لینا. حالانکہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ اول وقت کی نماز. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیطان ہمیں اول وقت کی نماز کو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے ضرور لیٹ کر آئے گا. یہ وہ چیز ہے جس کا آپ روز تجربہ کریں گے، اور جب کر چکیں گے پھر آپ کو خیال آئے گا میں نے کیا کیا، یہ کام تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا. یہ ہے اس کی امنیات، جو ہر بندے کے سامنے مختلف طریقے سے آتا ہے، وہ ایک چال سے نہیں آتا. جھوٹی امیدیں. جھوٹی امید کیا ہے؟ یہ جھوٹے خیالات کیا ڈالیں، یہ تو ہو ہی جائے گا، نماز ہو جاتی ہے اتنی دیر میں. وہ میں نے سنا تھا کسی کو کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتی ہے، اور آپ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے. یا یہ کہ فون، اچھا یہ ضروری بات ہے نا، یہ مسئلہ آج ہی مجھے حل کرنا ہے، یہ میں ذرا جھگڑا سلجھا لوں. میں نے پڑھا تھا کہ نماز سے بھی زیادہ افضل کام ہے جھگڑا سلجھانا، اس لیے پہلے میں جھگڑا سلجھاؤں اور پھر میں نماز پڑھ لوں گی. اور وہ آخری وقت میں ٹکرے مار لی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کام ہم نماز دیر کر کے کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی برکت نہیں ہوتی. پڑھنی ہے ہم نے،
بعد میں پڑھنی اب بھی پڑھنی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم افضل وقت میں پڑھ کے زیادہ نمبر لیں، زیادہ درجہ لیں، ضرور ڈیلے کرائے گا. یہ تو فرائض کے ساتھ کرتا ہے نا. پھر کسی کی غیبت کرنی ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، تو کوئی نہ کوئی عذر، جھوٹی امید، کوئی نہ کوئی تمنا ایسی دلائے گا. دیکھو اس میں یہ خیر کا پہلو بھی تو ہے، ہر شر کو خیر بنا کے دکھا کے پھر وہ تب کروائے گا. یعنی جو لوگ تو شر پسند ہے نا، تو ان کو تو سیدھا سیدھا شر کی طرف لے جائے گا، اور جو لوگ خیر پسند ہیں ان کو خیر کے راستے سے بھٹکائے گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو آرزوؤں میں الجھاؤں گا. پھر اس کے بعد امنیہ میں آرزویں اور تمنائیں اور حسرتیں اور خواہشات، یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں. لمبی لمبی امیدیں دلانا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر یہ بن جائے گا. پھر دیکھنا، پھر تم خوب اللہ کے دین کا کام کرنا. جب یہ سارے کام ہو جائیں گے پھر تم فارغ ہو کے دین کی طرف آ جانا. اور پھر کہاں ہوں گے ہم پتہ نہیں، اور اگر ہوں گے بھی دماغ اور عقل اور زندگی اور صحت اور طاقت کا کس نے دیکھا، اور کتنا ڈیلے کرنا ہے ہم نے. تو جو ہمیں موقع ملا ہوتا ہے، جو چانسز ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کو استعمال نہیں کرنے دیتا. اچھا آج کیا کرنا ہے، کلاس میں جا کے وہ کیسٹ سن لیں گے، گھر پہ ہی سن لیتے ہیں، پالٹاک پہ بیٹھ جاتے ہیں. خیر ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی ہر چیز کا وہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نا ہوشیاری کے ساتھ. لیکن اس سے نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، ہو جائے گا، یہ بھی کام ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، دیکھنا دونوں ہو جائیں گے. پھر متاثر کیا ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، متاثر کیا ہوتا ہے، چھوٹتا کیا ہے. جو افضل درجے کا، جو خیر کا کام ہوتا ہے وہ چھوٹتا ہے، دوسرا نہیں چھوٹتا. تو اکثر وہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری پسند کی چیزوں سے، ہماری عقل کی عیاری سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. عقل کی عیاری کیا ہوتی ہے؟ انسان کہتا ہے میں تو بہت سمارٹ ہوں، بہت عقل مند ہوں، اور وہاں سے حملہ آور ہوگا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے کہ کہاں سے بھٹکا کے لے گیا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. یہ آپ دیکھیں، ضرور حکم دوں گا، ہر چیز اس کی شدت کے ساتھ ہے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ ضرور کاٹ دیں گے جانوروں کے کان. انعام جو ہے نا، یہ اونٹ، بھیڑ بکری اور گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مویشیوں کے کان کاٹیں گے لوگ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جانوروں کو بتوں کے نام پہ جب پن کیا جاتا تھا، یعنی ان کے نام منسوب کیا جاتا تھا، تو وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. مثلا جو اونٹنی 5 دفعہ بچہ پیدا کرتی اور 5واں نر ہوتا تو اس کے کان چیر کے اس کو آزاد کر دیتے. بھی بہت کام کر لیا اب اس نے، یہ گھومتی پھرے سے کوئی کچھ نہ کہے، اس کا دودھ جو مرضی پیے، اور یہ بتوں کے نام پہ آزاد ہے. تو کان چیرنا اور پھر بتوں کے نام پر منسوب کرنا جو ہے، یہ شرک کی ایک بہت بڑی قسم تھی جو عربوں میں رائج تھی. تو اس کی بھی بیس کیا بتائی گئی کہ شیطان ہی ہے، کہ شیطان نے ان کے اندر یہ سب کچھ ڈالا. اور یہ یبتکنہ کا لفظ ہے نا، بے تے کاف سے ہے. بتک، بتکا کہتے ہیں وہ جو ٹکڑا لٹک جاتا ہے نا، پھر جب کان چر جاتا ہے تو ایک چرا ہوا حصہ جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہو کے ڈھیلا ہو کے لٹک جاتا ہے، یعنی وہ کٹا ہوا ٹکڑا جو لٹکا ہوا ہو وہ بتکا کہلاتا ہے. ولا امرنہم، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. فلا یغیرن خلق اللہ، پھر وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی خلق، اللہ کی تخلیق، اللہ کی کریشن کا نقشہ بدلیں گے. خلق کیا چیز ہے؟ جس پر اللہ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، ڈیزائن جو بنایا، یعنی اللہ کی پلاننگ، اللہ کا منصوبہ. تو خلق میں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ خلق تبدیل کروں گا، اللہ کی خلق، اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن جو ہے اس کو بدلوں گا. یعنی جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسے اس سے ہٹا کے دوسرے کاموں میں لگاؤں گا، یا اس سے وہ کام نہیں کوئی اور لوں گا. یعنی اللہ کی جو پلاننگ ہے اس کو تبدیل کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں ایک منصوبہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، اس کی ایک پلاننگ ہے نا کہ عورت کو کس کام کے لیے بنایا. اللہ نے مرد کو ایک خاص کام کے لیے بنایا، اس کا ایک الگ رول رکھا، عورت کا الگ رول رکھا. اب خلق میں تبدیلی کیا ہے؟ 2 طرح کی تبدیلی ہوتی ہے خلق میں، ایک حصی اور ایک مانوی. حصی تبدیلی کیا ہے کہ چیزوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کرنا، اور مانوی کیا ہے؟ ان کے رول بدل دینا، ان کے رول میں تبدیلی. جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور رول بنا دینا. مثلا چاند کا کیا رول ہے، وہ کیا کرے؟
چمکے، زمین کو روشنی فراہم کرے، اس لیے بنایا کہ کچھ اور بھی مقصد ہے. لوگوں نے کیا بنا لیا؟ اس کو بت بنا لیا نا، اس کو بھی پوجتے ہیں. سورج کو اللہ نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ لوگ اس کو پوجے. آگ کو اس لیے تھوڑی بنایا تھا. آگ کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آگ کا رول کیا ہے؟ جلاتی ہے، پکاتی ہے. اور آگ کو لوگوں نے کیا کیا؟ خدا بنا لیا، تو رول بدل گیا نا اس کا. تو حصی تبدیلی یعنی جسمانی ساخت، چاہے وہ انسانوں کی جسمانی ساخت بدلنا ہے یا جانوروں کی. انسانوں کی جسمانی ساخت بدلنا کیا ہوتا ہے؟ خواتین ایسے سٹائل اختیار کریں بالوں کے یا لباس کے جس سے وہ مرد نظر آئیں، اور مرد جو ہیں وہ عورتیں نظر آئیں، کوئی پہچانے ہی نہ کہ کون ہے، کسی چیز میں فرق ہی نہ رہے، یعنی ان کی جو جنس ہے اس میں مشابہت ہو جائے. اور مانوی کیا ہے کہ جو ان کے رولز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں تک عورت اور مرد کے درمیان مساوات کی باتوں میں مطالبات اور قراردادیں پیش کی گئیں کہ مردوں کے اندر مصنوعی طور پہ رحم لگا کر ان کو بھی بچے پیدا کروائے جائیں. جی، تب صحیح برابری ہو سکتی ہے. جب تک عورت ہی صرف بچے پیدا کرے گی تو صحیح برابری نہیں ہو سکتی. اب یہ اللہ کا منصوبہ بدلنے والی بات ہے. تو مراد کیا ہے؟ فطرت کے خلاف کام. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پر پیدا کیا. ہر چیز ایک خاص رنگ کی، ایک خاص سائز کی، ایک خاص ڈیزائن کی بنی، ایک خاص پرپز کے لیے بنی. ٹھیک ہے نا؟ ہر جو چیز دنیا میں بنائی اللہ نے، اس کا ایک رنگ رکھا، ایک سائز رکھا، ایک اس کا فائدہ رکھا، ایک مقصد رکھا، ایک اس کا رول رکھا، ہاں؟ کہ یہ چیز یہ کام کرے گی. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اور ہر ایک چیز کا، اب یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں یا جو لائف سائیکل ہے، اس میں ہر ایک کا ایک رول ہے نا. چاہے وہ انسیکٹ ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ کوئی مچھلی ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ مچھر ہے، ہر ایک چیز کا ایک رول ہے نا. بیکار نہیں کچھ بنایا. جب انسانوں نے فطرت میں مداخلت کی تو کیا ہوا؟ بیلنس بگڑ گیا. بیلنس بگڑے تو فساد ہوتا ہے. سمندر میں بھی فساد پھیل گیا اور زمین پر بھی پھیل گیا. تو جب بھی انسان چیزوں کے مقاصد اور رول کو بدلے گا، اس منصوبے میں تبدیلی کرے گا، تو وہ سراسر شیطان کی پیروی کرے گا. اور یہ شیطانی منصوبہ ہے جس کا اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تو میں ضرور انہیں حکم دوں گا. حکم کا مطلب ان کے دل میں آ کے ڈالوں گا، اور پھر وہ اس پر سوچیں گے، اور پھر وہ اس پر عمل شروع کر دیں گے. اور اس کو وہ نام کیا دیں گے؟ ترقی کا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا، اور جو شیطان کو دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ تو پھر نقصان اٹھا گیا، خسارے میں پڑ گیا، کھلم کھلے خسارے میں. ایسا شخص تو پھر کھلے خسارے میں مبتلا ہو گیا، اس کے تو نقصان میں ہونے کا کوئی شک ہی نہیں. اچھا، یہ کیسے خسارہ ہوا؟ کیونکہ قیامت کے دن شیطان انسان کے عمل سے بری ہو جائے گا، کہے گا میں نے تو صرف کہا تھا، تم نے کیوں مانی بات؟ یعنی ساتھ چھوڑ دے گا قیامت کے دن. نہ انسان اللہ کا رہا، اور وہ بے وفا بھی چھوڑ گیا، اور نہ کوئی اور کسی کے کام کا، اور کھلا خسارہ. یعنی صرف خسارہ نہیں کہا، خسارہ بھی خسران مبینہ کہا گیا. کیسے؟ سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی غلط کاموں کی، تم نے تو یسر کر دیا، دعوت قبول کر لی. میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں تو نہیں بچا سکتا. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس کی وجہ سے آپ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہو، کل کو وہ کہ میں نے کب کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، میں تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. حالانکہ دنیا میں انسانوں کے دلوں میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ یہ کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا. حالانکہ سب خیال ہوتے ہیں، خوف، شک اور وسوسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں، کچھ بھی سوچ لیجئے، کسی بھی کام میں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یا تو شیطان آ کے ہمیں کیا سجھاتا ہے؟ یہ تھوڑی کہتا ہے یہ غلط کام ہے کر لو. کیا کہتا ہے؟ دیکھو اگر یہ نہیں کرو گے نا تمہارا فلاں فلاں نقصان ہو جائے گا. اچھا یہ کر لو، یہ کرو گے تو دیکھو تمہیں یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ اور یہ مل جائے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان یہیں سے تو آ کے دھوکا کھاتا ہے. شہوات اور شبہات ہی تو ہوتے ہیں جو انسان کو پھر بھٹکاتے ہیں. شہوات کہتے ہیں خواہشات کے راستے سے آتا ہے.
ویکنیسز کے راستے سے، ارادے کی کمزوری کے راستے سے آتا ہے اور انسان ٹریپ ہو جاتا ہے پوری طرح۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی دفعہ روز پڑھتے ہیں اور پھر وعدے توڑتے ہیں پلٹ کے۔ یعدہم ویمنیہم، یہ تکرار ہے۔ پھر پیچھے بھی کیا تھا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور یہاں پھر یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے۔ یعنی شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کا دھوکا امانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں شیطان ان سے وعدہ کرتا مگر دھوکے کا۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہش جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہ حرص اور خواہش ہی سارے گناہوں کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ تو شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، کس کی؟ کہ یہ غلط کام کرو، دیکھو تمہیں کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں، کرو تو صحیح، ذرا تجربہ تو کرو۔ اس قدر پھانستا ہے یہ، بالکل ایسے جیسے کریڈٹ کارڈ دینے والے اور فائنانس کی جو مختلف کمپنیاں ہیں، اس میں لوگوں کو جو طرح طرح کے آفر کرتے ہیں پیکیجز، ایک دفعہ لیں تو صحیح، آپ ٹرائی تو کریں، اور جب ایک دفعہ انسان لے بیٹھتا ہے تو پھر آگے ہی پھسلتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، یعنی غلط کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، بہت اچھا بنا کے دکھاتا ہے، اٹریکشنز کے ذریعے آتا ہے۔ اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اس کا اینڈ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کن کا؟ جو شیطان کے وعدوں پہ یقین کر لیں اور اس کی آرزوؤں اور اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چل پڑیں۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور ایک دفعہ جب وہ اس میں ٹریپ ہو جائیں گے جہنم میں تو وہ اس سے بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ محیص کہتے ہیں ہے یہ سواد سے بھاگ کے جانے کا رستہ، ایگزٹ، خلاصی کی صورت۔ اور جہنم جو ہے نا، جیم ہے میم سے ہے، جہم کہتے ہیں اندھیری اور گہری جگہ کو۔ امیجن کریں، اندھیری، ڈارک اور ڈیپ ڈاؤن۔ جہنم کیسی ہے؟ صرف آگ نہیں ہے اس میں، بلکہ کیا ہے؟ اندھیری بھی ہے، گہری بھی ہے۔ کبھی آپ کو کسی گہرے کنویں میں جھانکنے کا اتفاق ہوا؟ ڈیپ ڈاؤن کسی چیز کو دیکھنے کا طے نظر ہی نہیں آتی، اندھیرا ہوتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ اس میں کسی کو پھینک دیا جائے، اور پھر صرف وہ اندھیری اور گہری نہیں بلکہ بھڑک بھی رہی ہے، سعیر بھی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، جب ایک طرف جہنم کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف جنت کی بات بھی ہوتی ہے، وعد کے ساتھ وعید یا وعید کے ساتھ وعد بھی ہوتی ہے، تاکہ انسان مایوس نہ ہو، صرف خوف زدہ نہ ہو کہ صرف ایک جہنم کا رستہ ہی نہیں ہے، دوسرا رستہ بھی ہے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ جنات کا راستہ۔ لیکن وہ کس شرط کے ساتھ ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں ایمان کے ساتھ اچھے عمل شرط ہیں، یعنی الاعمال الصالحات ضروری ہیں، نیک کام۔ اور ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایمان مفصل دہرا لیں۔ جنات، باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کے وعدے سچے، شیطان کے وعدے جھوٹے اور اللہ کے وعدے سچے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اصدق کس سے ہے؟ صدق سے۔ صدق کیا ہے؟ حقیقت کے موافق بات، اور جھوٹ حقیقت کے خلاف بات۔ اور قیلا مصدر ہے کس کا؟ قول کا، قاف واو لام۔ قول کے کئی مصدر ہوتے ہیں، قول خود بھی مصدر ہے، قول، مقال، قولا، قیلا، یہ سب مصدر ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے قیلا کا؟ بات۔ اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ یعنی شیطان کے سارے وعدے تو سراسر دھوکے فریب پر مبنی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے بالکل سچے اور برحق ہیں۔
کتنی خوبصورت بات ہے نا، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کی بات کا یقین کیوں نہیں آتا تم لوگوں کو؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں گے جس میں مختلف جو طریقے ہیں خلق کی تبدیلی کے وہ دیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینجنگ دا نیچر کریٹڈ بائی اللہ. پنکس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، ان کے ہیئر ڈوز، ان کے رہنے کے طریقے، ان کی حرکتیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade qaza. I said to Nafi', what is qaza? He said, this means having a part of a boy's head shaved and leaving a part unshaven. یعنی کسی بچے کے یا کسی انسان کے تھوڑے سے بال کاٹ دینا اور باقی چھوڑ دینا، شیو کر دینا. یعنی آدھا سر شیو کر دینا، ایسے ڈیزائن بنانا کہ جس میں کچھ حصہ بالکل بالوں کا چھوڑ دیا جائے اور باقی پورے کا پورا شیو کر دیا جائے. اور یہی چیز دراصل پنکس میں کامن ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed the men who dressed like women and women who dressed like men. کیونکہ اس سے بھی چاہے یہ ظاہری طور پر خلق کی تبدیلی ہے، دراصل یہ لیڈ کرتی ہے یعنی ذہن اور سوچ کی تبدیلی کو، کہ ایک مرد اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دے یا عورت جو اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع کر دے. مردوں میں تو شاید یہ چیز کم ہو، لیکن عورتوں پہ بہت دیکھی گئی ہے کہ وہ اس چیز کو بہت فخر سے بیان کرتی ہیں کہ میں کمزور نہیں ہوں اور میں مردوں سے بھی آگے ہوں یا مردوں کی طرح. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. باڈی پیئرسنگ ہے، ٹنگ پیئرسنگ، فور ہیڈ پہ، آئی براؤز پہ، آئیز پہ، نوز میں، لپس، چیکس. یہ بھی شکل بگاڑنے میں آتا ہے نا، خلق کی تبدیلی ہے نا. اس نے کہا تھا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، لوگوں نے اپنے ہی جسم کو سوراخ کر کے رکھ دیے. پھر ٹیٹوز، اور یہ پرماننٹ چینج ہے. ٹیٹوز جو ہیں، دیکھیں مہندی لگانا کیا ہے، وہ ایک زینت ہے اور اس میں عارضی چینج ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر سے کلر مٹ جاتا ہے. لیکن ٹیٹوز کا منع اس لیے کیا گیا کہ وہ خلق میں تبدیلی ہے. آپ کی سکن کا کلر پرماننٹلی چینج ہو جاتا ہے، اس لیے پرماننٹ میک اپ بھی اسی میں آتا ہے. کاسمیٹک سرجری جو ہے اس میں بھی فار انسٹنس آئی لڈ اینڈ براؤ اپلفٹ جو کرتے ہیں کہ جنہوں کی سکن جو ہے وہ لٹکنے لگتی ہے تو پھر وہ لوگ ان کو ٹائٹ کرواتے ہیں سائڈ سے. پھر نوز کو بھی کروانا، چیک کا بھی امپلانٹ کروانا، تو شکل کو بالکل ہی تبدیل کروا دینا. تو یہ بھی خلق کی تبدیلی ہے، سکن کا پورا کلر چینج. پھر آنکھوں کے لیے لینزز کے ڈفرینٹ طرح کے پیٹرنز، چیکرز، بلیٹ، سن فلاور ہے، بیٹ مین کا سائن ہے. اسی طرح کلرڈ لینزز لگانا، یعنی آپ کی آنکھوں کا رنگ کچھ ہے اور آپ خود سے خود کچھ اور بنا لیں، خواہ آپ زینت کے لیے کریں یا کسی بھی مقصد کے لیے، تو آپ نے اپنی شکل میں تبدیلی پیدا کر دی نا، تو حصی تبدیلی میں آ جاتا ہے. پھر آئی براؤ میک اوورز اینڈ شیپنگ، آئی براؤز کی بالکل شیپ چینج کروانا، رنگ چینج کروانا. کچھ میں تو بالکل ہی نہیں ہے تو انہوں نے پینٹ کر کے شاید لگائے ہوئے. پھر نیلز کا، اس میں بھی نیلز کے ڈفرینٹ پیٹرنز اور فیک نیلز. یہ فیک نیلز ہوتے ہیں جو اسٹک کر دیتے ہیں. دس واز ریئلی انٹرسٹنگ. یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو کہ ویب سے ملا تھا. ان کا کہنا ہے کہ وی ہیئر ایٹ مراز 80s ہیئر سلون are also the only salon in the world to offer human to pet or pet to human makeovers. There was a need and we filled it. Just bring in your pet and we will style your hair to match his or hers. Below are some of our satisfied customers. اب آپ دیکھیں کہ مرد کو عورت کی مشابہت یا عورت کو مرد کی مشابہت سے منع کیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی ہے، تو کہاں یہ کہ انسان کتے کی مشابہت کر لے یا کتے کو اپنے جیسا کر لے صرف ہیئر کٹ کے ذریعے. Ibn Mas'ud رضی اللہ عنہ reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah curses those women who tattoo for others and those who get tattoos, those who pluck the facial hair for others and those who have their facial hair plucked, those who connect their hair with other fake hair and those who file their teeth for beauty. They all change Allah's creation. Bukhari and Muslim. Asma radhiyallahu anha, daughter of Abu Bakr radhiyallahu anhu, reported that a woman came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and said, I have a daughter who has been newly wedded. She had an attack of smallpox and thus her hair had fallen. Should I add false hair to her head? Thereupon Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah has cursed the woman who adds some false hair and the woman who asks for it. کیونکہ اس میں حقیقت چھپ جاتی ہے نا، حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. تو جو چیزیں حقیقت کو تبدیل کر دیں
جہاں تک یہ بالوں کی بات ہے نا کہ فیشل ہیئر، کچھ بال تو خلق کا حصہ ہیں، جیسے سر کے بال ہیں، تو عورت کے لیے منع ہے کہ وہ بالکل سر کے بال منڈوائے. پھر اسی طرح کچھ بال جو ہیں وہ خلق کا حصہ نہیں ہیں، وہ بیماری ہیں، جیسے چن پہ بال ہیں، یا عورتوں کے لیے جو مونچھیں وغیرہ بن جاتی ہیں، یا چہرے پہ ایکسیسو بال ہوتے ہیں، ان کا ہٹانا جو ہے وہ بیماری کا دور کرنا ہے یا اذا کا دور کرنا ہے، وہ اس میں نہیں آتا. یہ اسی طرح ہے جیسے انڈر آرم بال ہیں، حکم دیا گیا کہ ان کو صاف کیا جائے. انڈر لیگز بال ہیں، تو ان بالوں کا ریموو کرنا جو ہے یہ خلق میں تبدیلی نہیں ہے. کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ انڈر آرم اور انڈر لیگز بالوں کا یا ویسے عورتوں کے جسم پر بہت کثرت سے بالوں کا اگانا یہ خلق کی تبدیلی اس لیے نہیں ہے کہ یہ مردوں سے مشابہت ہو جاتی. تو ان بالوں کو ہٹانا جو ہے یا ان کی صفائی کرنا جو ہے وہ فطرت میں سے ہے، فطرت کے خصال میں سے ہے نا، ان چیزوں کی صفائی کرنا جو ہے. لیکن سر کے بالوں کو اس طرح اتار دینا کہ وہ عورت جو ہے وہ مرد لگے، مردوں سے مشابہت ہو، یا پھر چہرے کے ان بالوں کا اتارنا جیسے آئی بروز وغیرہ ہیں کہ جس سے وہ اپنی اصل شکل بدل کر کچھ سے کچھ بن جائیں، تو یہ چیز اس میں پھر خلق کی تبدیلی میں آ جاتی. پھر کلوننگ، جینیٹک انجینئرنگ. دیکھیں جینیٹک انجینئرنگ اٹ سیلف کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن اس میں ایسے کام کرنا کہ جس میں مختلف جانوروں کی یا مختلف انسانوں کی شکل اس میں، یا ایون سبزیوں اور پھلوں کی جو ہے اصل ہیئت کو بدل دیا جائے، کچھ سے کچھ اس طرح کے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جائیں، تو وہ چیزیں منع ہے. اب اس میں جیسے اس تصویر کے اندر ایک شاید بلی کو اور ایک آؤل کو کیا ہوا ہے، تو اس کا مکسچر سا ہے. پھر یہ جو ہے ایک زیبرا ہے اور ایک سیل کو کیا ہوا ہے. پھر یہ ایک جراف اور ایک کینگرو کو. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Have you not heard that I have cursed the one who tattooed an animal on its face or hits it on its face? Then he forbade doing so." مطلب کہ کسی جانور کی شکل پہ یا کسی جانور کو بھی ٹیٹو کرنا یا جانور کو مارنا، یعنی جس طرح انسان کو اجازت نہیں کہ اپنی شکل کچھ سے کچھ کر لے، اسی طرح کسی جانور کے ساتھ ایسا کرنا بھی زیادتی میں آتا ہے. یعنی ہم اس کو بھی ٹیٹو نہیں کر سکتے یا اس طرح پرماننٹ چینج نہیں اس میں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے نشان لگانے کے لیے گھوڑوں پہ نشان لگائے جاتے تھے یا مارک کرنے کے لیے کچھ، لیکن کسی بھی چیز میں جو اذیت انوالو ہو جائے اور پھر کانسیپٹ پیچھے غلط ہو، جیسے بتوں کے نام پر کان چیرنا یہ ہے کہ جیسے کان لٹکے ہوتے ہیں نا جانوروں کے، تو بیچ میں سے سلٹ کر دیتے تھے. men and women making themselves voluntarily infertile. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کا سر چھوٹا کیا ہوا نا، یہ شادولہ کے چوہے جن کو بولتے ہیں پاکستان میں، یہ آپ نے اکثر کیسز دیکھے ہوں گے کہ وہ بچپن میں بعض بچوں کے سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈال دیتے ہیں، اور وہ کچھ تو بچے پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو باقاعدہ ایسے کیا جاتا ہے. یہ چائنا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عورتوں کے جو شوز چلتے بچپن میں لوہے کے پہنا دی جاتے سے پاؤں نہیں بڑھتے تھے، تو وہ بھی خلق میں تبدیلی ہے، کیونکہ ایک چیز کو نیچرلی گرو ہونے سے روک دیا گیا. ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو اس میں دیویوں کے باقاعدہ بت بنا کے پھر ان کے آگے حاجتیں رکھنا اور ان سے مانگنا. A Hindu woman appears to be in a trance as spears cut through her mouth and forehead as an act of devotion during the annual Thai Pusam festival at Batu Caves here on Wednesday. Thousands of Hindus offer thanks to Lord Murugan by piercing their bodies and face with spears and hooks. Devotees claim that the ritual does not leave any scar and it's painless. واٹر ٹو اٹریکٹ واٹر، یہ راوی میں پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ بارش ہو. لاہور میں people in a symbolic gesture on Friday throw water from pitchers into the Ravi River. Legend has it that pouring of water into Ravi can appease the heavens for rain. پاک پتن میں عرس کے دوران بھگدڑ، 35 افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی. حضرت خواجہ فرید شکر گنج کے مزار کا بہشتی دروازہ کھلنے کے موقع پر زبردست بھگدڑ مچ جانے سے لوگ کچلے گئے. ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. یہ 1 اپریل 2001 کی رپورٹ ہے اخبار امت. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تصور رکھنا کہ آپ کسی دروازے کے نیچے سے گزر جائیں گے تو آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے.
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ روایت ہے کہ خواجہ فرید نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا جو عقیدت مند میرے راستے پر چلے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ان کی رحلت کے بعد عقیدت مندوں نے اس راستے کے باہر ایک بڑا دروازہ بنوا دیا جہاں سے خواجہ فرید روزانہ گزرتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دروازے میں سے گزرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ عرس میں شریک ہوتے ہیں جبکہ ہزاروں افراد بہشتی دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔